وہ آپ کو خاص قسم کی ٹیبلٹس جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. تو یہ جو علمی ہے ذہن ہے ان کے لیے ہمارے پاس بڑا وافر مقدار میں جناب وہ موجود ہے جو ہے نا میڈیسنز موجود ہیں ہمارے پاس. تو ان کو علمی ایسا ہوا تھا وہ نیچے سے فوراً بولے مفتی صاحب جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ حدیث ضعیف ہے, کوئی حدیث صحیح پڑھ کے بتائیں. میں نے کہا میں مسلم شریف کی حدیث صحیح نہ سناؤں تجھے؟ سنیے نبی مکرم سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی وما من احد کوئی بھی, میرا لفظ سمجھنا ہے, کوئی بھی وما من احد یسلم علی, کوئی بھی آج والا کل والا قریب والا بعید والا کوئی بھی مجھ پر جب وہ سلام پڑھتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ فرماتا ہے حتی ارد علیہ السلام, میں سلام والے کو سلام کا جواب دیتا ہوں. حدیث صحیح, اور جو حدیث کی صحت کو مانتے ہوئے اس کے بعد نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا. جو حدیث صحیح کی صحت کو مان لے اس کے بعد وہ کہے کہ یہ بات میں نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. کیونکہ جو نبی کی نہیں مانتا وہ کس کی مانے گا؟ کیونکہ مسلمان ہوتا ہی کہیں سے بھی جو کوئی بھی سلام پڑھے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے, میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. پھر یہاں بیچ میں ہوتے ہیں نا بغض ہوتے آتے نا دل بدنیت ہوتا ڈھیر دل بدنیت کہتا دیکھے نا حضور نے فرمایا اللہ مجھے متوجہ کرتے. تو میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ نبی اللہ کی بغاوت میں کھڑا ہوتا ہے؟ نبی کو دیتا ہی سب کچھ اللہ ہے. عام نبیوں کو میرا رب بے حساب دیتے, جب اپنے نبی کی باری یہی فرمائے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک والابتر. امام راضی تفسیر کبیر کے اندر, علامہ تفتازانی نے, اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی 3 کتابوں کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر, ڈھیلے نہیں بولنا ہے اور اونچا بولنا ہے آپ نے, تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے, تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے, اس کے علاوہ تفسیر رائس البیان ہے, تفسیر روح البیان ہے, تفسیر روح المعانی ہے, الدرر ہے, نظم الدرر کے اندر امام بخاری نے, دیگر بہت ساری حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں ہے. علماء فرماتے ہیں امام راضی نے بڑا چیپٹر پورا باندھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے آتینا کل کوثر, حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا, فرماتے ہیں ذرا یوں سمجھو اس کوثر کا تعلق کسی ایک سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ایک بچہ ہو وہ ایک پیپر میں 99 نمبر لے, دوسرے میں 20 لے, فیل ہو جاتا ہے, دھیان رکھیو. تو ایک چیپٹر کے اندر تو کہتے ہیں کہ جی یہ بہت لائق ہے, ایک چیپٹر میں اس نے بہت زیادہ نمبر لیے ہیں, لیکن اگر ہر چیپٹر میں 100/100 لے نا تو کہتے ہیں ایک نمبر ہے. تو امام راضی اور یہ بزرگ فرماتے ہیں رب نے جو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی, تو خیر کثیر کا تعلق کسی ایک سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خیر کثیر کا تعلق ہر کرم کے ساتھ ہے. سادہ معنی یہ بنتے ہیں محبوب ہم نے تمہیں جو دیا وہ تھوڑا تھوڑا نہیں دیا, وہ کثیر عطا فرمایا ہے. دھیان ہے جی سب کا, توجہ ہے نا سب کی. تو جب حضور کو رب نے ہر چیز کثیر عطا فرمائی ہے تو میرے نبی کے مقابلے میں فرشتوں کو تھوڑا ملا, موسیٰ کو تھوڑا ملا, عیسیٰ کو اونچا بولنا ہے یا اونچا بولنا ہے, نبیوں کو تھوڑا ملا, ولیوں کو
یار یہ تھوڑے کی بات اگر مجھ سے کو میں صرف ایک علم کی بات کرتا ہوں اور اپنے گھر سے کوئی بات اپنی جیب سے نہیں کروں گا، اپنے دماغ سے نہیں کروں گا، جو بھی کروں گا بزرگوں سے حدیث قرآن کی تشریح میں کوئی بات کروں گا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سنیے، علامہ حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ذرا سمجھا رہا ہوں کہ میرے نبی کا علم کتنا ہے۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ دھیان رکھنا ہے آپ نے، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں، میرا نبی سارے نبیوں پہ فوق ہے، میرا نبی سارے نبیوں پہ بالا تر ہے۔ فی خلق و فی خلق، صورت میں بھی کوئی نبی جیسا نہیں، سیرت میں بھی کوئی میرے نبی جیسا نہیں۔ یہ جو اے جنہ ماشاءاللہ ہوں آ گئے ہو اے ٹھنڈ وچ بہ گئے ہو، میں نے پتہ ہے کہ سردی تے بڑی ادھر منہ آگو چھپکیاں لاؤ تے سبحان اللہ دی چھلا ہوئے ذرا۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توجہ سے فرماتے ہیں اے میرا نبی، یہ جتنے بھی نبی ہیں، یہ جتنے بھی رسول ہیں، آپ سارے نبیوں میں سے سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، صورت میں بھی بے مثال ہیں، سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، میرے نبی کے قریب بھی کوئی نبی نہ علم میں پہنچ سکتا ہے، نہ کرم میں کوئی پہنچ سکتا ہے۔ میرے نبی کا وہ بلند مرتبہ کہ سارے نبی مل جائیں، سارے نبی مل جائیں تو ان کا مثال، ان کا معاملہ یوں سمجھو جیسے یہ بارش برس رہی ہے، یہ ایک پھوار کہیں پڑے، بارش کے مقابلے میں ایک پھوار کی کیا حیثیت، ایک پھوار کا کیا معاملہ۔ فرماتے ہیں یہ جتنے نبی، یہ جتنے ولی، یہ جتنی بھی مخلوق ہے، ان کا علم، ان کا کرم ہمارے نبی کے مقابلے میں یوں سمجھو جیسے سمندر کے مقابلے میں چلو۔ اپنی بولی بولا تے سمندر دے مقابلے وچ پانیاں دا کرلا، اور تہاڈی بولی بولی نا، اے سمندر کے مقابلے میں پانی کا چلو، اور جیسے بارش برس رہی ہو اس کے مقابلے میں ایک پھوار ہے۔ تو میرے دوستوں ذرا خود غور کرو، اور جب ان شان والے نبیوں کے اتنے رتبے گئے تو جس کا معاملہ اتنا بڑا ہے، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، نبیوں کے تاجدار کی کیا شان ہوگی۔ تو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے نبی مکرم آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور کرم کریں تو جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہواؤں کو، فضاؤں کو، ان جناب اس علاقے کی ان فرقے فضاؤں کو گواہ بنا کر، موسم کی اس شدت اور یک بستہ چلتی ہواؤں کو گواہ بنا کر بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن
بن سکی گے نہ بن سکے گا نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی گے مثال تیری تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے مثال تیری نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت نہ مشک عنبر کی کوئی حاجت ارے جس کو ملا ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن مثال تیری ہے تو پھر سایہ عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا پڑھتا سنتا ارے تو جن نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے مثال تیری ادا کے صدقے تیری نیچی نیچی نگاہ کے صدقے تیری نیچی نیچی نگاہ کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے مثال تیرا
بعد از حمد و صلاۃ لائق ست تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جمیع سادات ذی عزت و ذی اکرام بالخصوص فخر السادات حضرت محترم عالم نبیل فاضل جلیل گلے چمنستان زہرا جناب قبلہ سید اسد حسین شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی فخر السادات مجاہد اہل سنت حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ عہد شریف جمیع علماء اہل سنت بالخصوص حضرت محترم مجاہد اہل سنت مولانا قاری محمد شاہد صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جناب حضرت محترم سالار قافلہ محبت مجاہد اہل سنت جناب محترم قاری حافظ محمد مقصود صاحب، رونق اسٹیج دیگر جملہ علماء جناب محترم مولانا حافظ محمد ایاز سلطانی صاحب، جمیع عشاقان مصطفیٰ اور گھروں میں باپردہ بیٹھ کے میری آواز سننے والی میری عفت مآب ماؤں بہنوں عزیز القدر بچوں جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو گیا، آغاز کلام میں نے چند باتیں کی، لیکن وہ میرا ایک انداز ہے کہ جب تک میں پورے اجتماع سے درود و سلام پڑھا نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملتا ہے، چونکہ میرے امام عشق و محبت اور امام عظیمت شہید کربلا شہزادہ گلگوں قبا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، میں نے اس لیے میرے امام کہا کہ یزید کسی کا امام ہے، حسین ہمارا امام ہے، اس لیے سینہ تان کے چلا کرو، رب نے ہمیں یزیدی نہیں بنایا، رب نے ہمیں حسینی بنایا۔ وہ ایک دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جناب کیا دلیل ہے کہ آپ حسینی ہیں اور میں نے کہا دلیل یہ کہ آج بھی ہماری صفوں میں حسین کے خون کا ادب کیا جاتا ہے۔ ہم نے سادات کو ہمیشہ عزت دیے اور ہمارے بزرگوں نے دیے، ہماری نسلوں نے دیے، ہمارے نبی کے صحابہ نے دیے۔ بھائی حضور کی آل کو انہوں نے عزت دیے کہ نہیں دیے بولیے؟ تو اس لیے میں نے کہا میرے امام، کیونکہ قرآن کہتے ہیں قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، سنیوں سینہ تان کے چلا کرو، کوئی جائے گا یزید کے پیچھے، کوئی جائے گا مروان کے پیچھے، کوئی کس لامتی کے پیچھے، کوئی کس بغیرت کے پیچھے، اور سنی جائے گا حسین ابن علی کے پیچھے۔ ہم حسین پاک کے نوکر ہیں، تو میرے امام اس لیے لفظ بولا، حسین شیعوں کا امام نہیں، حسین ہمارا امام ہے۔ یہ بات جو بغضی ہیں یزیدی ہیں وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، فکر کو کنورٹ کرنے کے لیے، سوچوں کو جس کو کہتے ہیں نا سوچوں کو پھاڑنے کے لیے، دھماکہ کرنے کے لیے وہ ایک جملہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے امام ہیں۔ ارے بابا حسین شیعوں کا نہیں، میں نے تو ہندوؤں کو بھی حسین کو سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر حسین کو ہندو سلام کریں تو کوئی حسین ہندوؤں کا ہو جائے گا، اگر شیعہ حسین کو سلام کرتے ہیں تو حسین شیعوں کا نہیں۔ حقیقت یہ ہے جس کا نبی ہے اس کا حسین ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کے جذبات سے میں تھوڑا نتیجہ تو نکال لوں گا کہ یہاں اس مخلوق کو کیا کیا سمجھایا بتلایا گیا ہے کہ آل رسول کے نام پہ مسکرانا ہے، خوش ہونا ہے، یا اسی طرح کی ماشاءاللہ جغرافیے کی وہ جو جس طرح نیپال اور بھوٹان کا نقشہ ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر لے کے آنا ہے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ، میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، رب کا شکر ہے ہم جنت کے وارثوں کے ساتھ ہیں۔
ہم جنت کے مالکوں کے ساتھ ہیں. اور میرا یہ جملہ الحمدللہ اللہ نے اس کو انٹرنیشنلی اتنی پذیرائی عطا فرمائی. آج چینلوں پہ بھی یہ نعرے لگتے ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ کہ چینلوں پہ آدھے آدھے نعرے لگتے ہیں. میرا جو پورا نعرہ میں نے دیا وہ نعرہ کبھی نہیں ابھی پورا نہیں لگا. میں نے یہ نعرہ دیا تھا نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. ذرا تنوارا آنکھو، آواز چپ کے آنکھو، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. تو یہ بات درست ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ سنی کا عقیدہ ہے. لیکن سنی کا یہ عقیدہ بھی ہے نبی کی اہل بیت جنت کی مالک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چہروں کی تھوڑی دوبارہ زیارت کرنا چاہوں گا. یہ جنہوں میں یہ ایک اچکتی نظر سی میں تھوڑی سی ڈالنا چاہتا ہوں، اور مجھے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ آل رسول کا ذکر سن کے کس کس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ابن ساکر کے اندر روایت ہے جس کا مفہوم آپ کو نکال کے بتا رہا ہوں. مفہوم حدیث یہ ہے جس کا باپ اپنا ہو اس کو علی اور علی کے بچوں کا ذکر چنگا لگتا ہے. اس تو بھی کوئی سادہ لفظ ہے جنہیں میں کوئی بولا او بھائی حدیث کا حوالہ میں نے دیا ہے، نبی کے صحابی کی بات کی ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر حلالی اور حرامی چیک کرنا ہوتا، کوئی ڈی این اے کی مشینیں تو اس وقت تھی نہیں کہ وہ کیسے پتا، کیونکہ یہ پتا تو نہیں ہوتا تھا. پرانے دور میں اسلام جب آیا اس کے بعد نکاح کے سلسلے شروع ہوئے نا، کوئی اس سے پہلی کی پیداوار بھی تو تھی. وہ فرماتے ہیں اگر ہمیں چیک کرنا ہوتا کہ نکاح والا ہے کہ بغیر نکاح والا، تو کہتے ہیں ہم اور کچھ نہیں کرتے، ہم علی کا نام لیتے. نام علی سن کے جو خوش ہو جاتا اور علی کے نام سے محبت کرتا، ہم سمجھ جاتے یہ نکاح والا ہے. یار صحابی رسول کی بات میں نے کی ہے، میں نے کسی ملا یا کسی علاقے کے پیر کی بات نہیں کی کہ شاید وہ کسی اور سلسلے کو اور آپ کسی اور سلسلے کیوں، آپ کے میرے لیے حجت نہیں ہے. نبی کے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، نبی کے صحابہ ہماری محبتوں کے قبلے ہیں، نبی کے صحابہ ہماری محبتوں کے رہنما ہیں، نبی کے صحابہ حضور کے قرآن اللہ کا قرآن کہتا ہے عقیدے میں ہمارے امام ہیں. تو صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اپنے نسب کی حلت کو ثابت کرنا ہے تو ذریعہ کیا ہے، علی کی محبت کو عام کر دیا جائے. تو بات کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے، میرے امام بات کی ہے نا، میرے امام سے بات پھر آگے چل پڑی. لہذا علی، حسن، حسین، فاطمہ یہ 5 تن ہیں اور میرا نبی یہ 5 تن ہے. اور پھر اس کے بعد امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، حضرت امام محمد مہدی. یہ کوئی شیعوں کے امام نہیں، یہ ہمارے امام ہیں. یہ کس پاگل نے کہا کہ یہ شیعوں کے امام ہیں؟ ہاں بھائی شیعہ بھی مانتے ہوں گے، ہمیں اختلاف اور جھگڑا تو نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، وہ مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور ہم تو پھر خوش ہوتے ہیں وہ ہمارے اماموں کو مانتے ہیں. اور بھائی کوئی ہندو اگر حسین پاک کا نعرہ لگاتا ہے تو ہم خوش ہیں نا، میرے امام کا نعرہ لگاتا ہے. ہاں تو میرے امام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین، آپ نے فرمایا کہ سنیوں کی پہچان یہ گئے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. یعنی ہماری مسلک کی پہچان ہی ہے کہ ہمارا کام ہی اور کوئی نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ حضور کا ذکر کرتے ہیں. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرے نبی مکرم کی یہ ذکر کی محفل ہے، جیسے آپ نے ٹاپک اور عنوان دیا ہے محفل میلاد. میں بڑا شارٹ جلدی چکے وقت جو ہے نا وہ کم ہے، چونکہ کافی دیر ہو گئی. آپ نے یقیناً، میں نے ویسے پڑھ لیے، آپ نے شاید زور کی نماز ابھی ادا نہیں کی ہے، تو ہم اس ٹائم پہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان ٹائم یعنی نماز کے ٹائم کے اندر آپ ظہر کی نماز کو بھی ادا فرمائیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور یہ باقی سارے کام مستحب ہیں. تو میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو سنیے کہ ہم اہل سنت و جماعت میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد شریف کس کو کہتے ہیں.
ہمارے بڑے بڑے آئمہ نے، بڑے بڑے محدثین نے، حضرت امام ناصر الدین دمشقی نے، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے، حضرت امام ملا علی قاری نے، حضرت علامہ آلوسی نے، حضرت علامہ اسماعیل حقی نے، اس کے علاوہ دیگر بے شمار محدثین اور علماء نے یہ بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ جس محفل میں دو کام ہو، بڑے توجہ سے سننے آپ نے، جس محفل میں دو کام ہو، نبی پاک کی تعظیم اور ادب کا اظہار اور حضور کے ذکر کا پرچار ہو، ایسی محفل میلاد ہوتی ہے۔ میں آیا، میرے گلے میں یہ گھر والوں نے ہار ڈالے، یہ میری عزت کی کہ انسلٹ؟ کوئی بندہ آئے آپ اس پہ پھول پھینکیں، یہ اس کی عزت کر رہے ہیں کہ توہین؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو کام ہو، نبی کی تعظیم کا اظہار ہو اور حضور کے ذکر کا پرچار ہو، یعنی حضور کا ذکر کیا جائے، دو کام۔ تو میرے دوستو، کسی کے آنے پہ آپ اگر وہ آئے اور اس کو آپ ویسے ہی بس نیچے بٹھا دیں، یہ عزت ہے کہ اس کے لیے اچھا سٹیج لگا کے واہ 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 سبحان اللہ، نیچے جناب یہ گدے شدے بچھائیں، اس کو اچھے صوفوں پہ بٹھائیں، یہ عزت ہے؟ بولو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ذرا دیکھیے، یہ اوپر سے نیچے یہاں ہم آئے تو راستے میں چنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور تو چھوڑو سنتھے بھی سجے ہوئے نے، یہ دیکھیں یہ چنڈیاں، یہ رونا کیے، اے گل منکران دی سمجھے اجا نہیں آئی، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اے پتر جی تسی پڑھ دے ہو نا، اگر پچھے بزرگانوں دے تانوں پتہ لگدا، انہوں نے فرمایا ہر وہ کام جس میں تعظیم مصطفیٰ کا اظہار ہو اور جس میں ذکر مصطفی کا پرچار ہو، ایسا کام میلاد کہلاتا ہے۔ تو یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ حضور کی ولادت کا تصور کر کے خوشیوں کا اظہار، دراصل یہ حضور کی تعظیم ہے۔ اور یہاں بیٹھ کے نبی نبی کرنا، حضور پہ درود پڑھنا، حضور کے معجزات کا بیان، نبی کی صورت کا بیان، نبی کی سیرت کا بیان، حضور کی حسن و جمال کا بیان، نبی کے تیل و کال کا بیان، نبی کے پسینے کی بات، نبی کے مدینے کی بات، مصطفیٰ کی عینین کے تذکرے، نبی کے شفتین کے تذکرے، مصطفیٰ کے پسینے، نبی کے سینے، مصطفیٰ کریم کے تکلم، نبی کے تبسم، مصطفیٰ کے علم، نبی کی جہاد، نبی کی ختم نبوت، نبی کی ولادت، نبی کی بعثت، نبی کے بچپن، نبی کے لڑکپن، الغرض نبی کی ذات، نبی کے متعلقات، ذکر کوئی بھی ہم چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ اور میرا چیلنج ہے، جتنے کھلے ڈلے دل کے ساتھ، بڑا جملہ بولوں گا میں، جتنے کھلے ڈلے دل کے ساتھ سینہ تان کے مست ہو کے سنی اپنے نبی کا ذکر کر سکتا ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جب بھی ذکر چھیڑیں گے ان کو کہیں نہ کہیں عقیدہ بریک لگائے گا، کیونکہ چونکہ چنا کے پٹموٹے ان کی بریکیں لگتی ہیں، کہیں چونکے پہ، کہیں چنا کے پہ، کہیں ایسے پہ، کہیں کیسے پہ، کہیں جیسے پہ، اور سنی کی کوئی بریک نہیں لگتی، ایک جگہ جا کے بریک لگتی ہے، وہ پتہ ہے کیا؟ بخدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ اور یہ بریک ہم نے خود نہیں لگائی، ذرا سنیے، ہمیں قرآن و سنت نے بتایا، نبی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ شیخ محقق محدث دہلوی نے اپنی کتابوں میں اس ٹاپک کو بڑا موضوع سخن بنایا ہے، اس پہ بڑی بحث فرمائی ہے، مدارج النبوہ میں تقریباً 7-8 مقامات پر، اسی طرح انہوں نے عشرۃ اللمعات کے اندر، اسی طرح انہوں نے مشکات کی دوسری شرح کے اندر، دیگر کتب کے اندر، اور انہوں نے اپنے مکاتیب کے اندر لکھا، کئی کتب کے اندر، شرح صفر السعادہ کے اندر لکھا، شیخ محقق محدث دہلوی یہ سوال اٹھایا، کیونکہ اس زمانے میں بھی کوئی کون کن کین کن تو مسئلہ تھا نا، یہ منکر شنکر ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے اتنا بولو اتنا نہ بولو، نبی کو یہ کہو، نبی کو یہ۔ انہوں نے کہا ہے سن میں تجھے حد بتاتا ہوں کہ نبی کو کیا کہو اور کیا نہ کہو۔ وہ فرماتے ہیں حضور کو خدا نہ کہو۔ اچھے جڑے ہن تھکے بیٹھے ہو تو میرے خیال ہے تسی من بھی تھکا ہوئے گے یار، ایسے نہیں۔ وہ بسم اللہ ہاتھ جیبے وچوں کڈو ذرا اچھیاں بولو سبحان اللہ۔
اور شیخ محقق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں بس حضور کو خدا نہ کہو، اس کے علاوہ جو دل میں آئے حضور کی شان بیان کر، جو تو بیان کرے گا نبی کی شان اس سے بھی آگے ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم حضور کو خدا نہیں کہتے، ہم حضور کو خدا کائنات میں ایک ہی ہے، اللہ کون ہے؟ تو بس میرے دوستو توجہ سے سنو، محفل میلاد کیا ہے؟ نبی کا ذکر، نبی کا ادب، نبی کا ذکر، نبی کی محبت، نبی کا ذکر، نبی کی فکر، نبی کا ادب، نبی کی ہر بندہ سنے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں یہ کسی صحابی کی سنت نہیں، یہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ چند چیزیں میں نے اس میلاد شریف کے سیزن میں نے کافی جلسوں میں نے ان کو ہائی لائٹ کیے تاکہ ذرا بات سمجھ آئے۔ اصل میں چیڑ حضور سے ہے، کیونکہ حضور کا ذکر دیکھو نا، جس سے بندے کی محبت ہو تو بندہ چاہتا ہے وہ چاہے یار موضوع جڑا بھی ہوئے ذکر ہونا چاہیے۔ اگر محبت ہو حضور سے تو پھر بندہ یہ نہیں بس میں کیوں پڑے جی میلاد کہاں آیا، کہاں لکھا ہوا ہے، تخت سید سیدے وچ کرتے کیا۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا ہر بندہ کان کھول کے اور دھیان سے سنے۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھو۔ ہاں ہون ادھے ہلے نے ادھے پھر ستے نے۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے میرے تیرے نبی کا کلمہ نہ پڑھو۔ جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میرے نبی پہ درود نہ بھیجا۔ ہائے 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 ہائے۔ معلوم ہے نبیوں نے میرے تیرے نبی کے درود کو اپنا وظیفہ کیوں بنایا؟ کیونکہ ہر نبی کو پتا تھا ہمارے جو ابا جی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور ہماری اماں جی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ ان دونوں کے نکاح میں جس وقت مار مقرر ہوا تھا تو اس وقت مار میں درود پڑھوایا گیا تھا۔ کسی وہابی سے پوچھو، کسی شیعہ سے پوچھو، کسی دیوبندی سے پوچھو، کسی تبلیغی سے پوچھو، مولوی صاحب ذرا حوالے دے کے بتاؤ آدم علیہ السلام کے مار میں کیا دیا گیا؟ وہ کیشا بھی شوق کے کہے گا حضور پہ درود پڑھا گیا، وہ میں صدقے جاواں۔ تو پھر اسے واسطے رب نے ہر نبی کو لو تیرے میرے نبی تے درود بھی پڑھوایا تے سلام بھی پڑھوایا۔ تو پھر اسی لیے ہم اپنے نبی کی شان جب بیان کرتے ہیں نا تو کیسے کرتے ہیں؟ یوں ہی ہم اپنے آقا کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہیں تو یوں صدا لگاتے ہیں کہ لگاتے نعرہ یہ ایمان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو بولو نبی جی زبانوں کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ قبر میں جب جسموں پہ کیڑے آئیں گے، دھیان ہے، جب قبر دبائے گی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ہم نے حدیث میں پڑھائے، ہم نے کتب میں پڑھائے، وہاں پر قرآن پڑھنے والوں کی زبانوں کو کیڑے کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ حافظ قرآن قبر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ حافظ قرآن قبر میں قرآن پڑھتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو آج ادھر درود و سلام پڑھ رہے ہیں قبر میں ان زبانوں کو سلامت رکھیو، تاکہ قبر میں جب حضور جلوہ گر ہوں فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا تو ہم کہہ دیں ربا میں تو ان کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا نبی جی ہمارے
آہا اللہ سلامت رکھے، آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، اور جو حضور کی محبت میں ہاتھ اٹھائے اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو نبی کی محبت میں قدم چل کے جائے اللہ ان قدموں کو سلامت رکھے، اور جو دل حضور کی محبت میں تڑپے اللہ اس دل کو سلامت رکھے، اور جس گھر میں میرے نبی کا نام لیا جائے رب اس گھر کو سلامت رکھے، اور جس بستی میں مصطفیٰ کا میلاد ہو اللہ اس گاؤں کو سلامت رکھے۔ نبی جی بولو بولو آقا جی ہمارے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے 1.25 لاکھ نبی پیغمبر رسول گزرے، ایک نبی ایک پیغمبر ایک رسول بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میرے نبی کا، جملہ پورا پڑھنا ہے، تیرے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تیرے میرے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھا، اور تیرے میرے نبی کی ختم نبوت اور تیرے میرے نبی کی آمد کا چرچا اپنی امت کے سامنے نہیں کیا۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا، اور میرا یہ چیلنج ہے، تم کسی بھی مسلک کے مولوی سے پوچھو، اے نہ پوچھو کیڑا نبی سے، اے پوچھو جی مولوی صاحب او نبی دسو جس نبی ساڑھے نبی دیاں آمد دیاں گلہ اپنی امت نو نہیں سنائیاں۔ کسی کا باپ بھی ایسا کوئی نبی نہیں بتا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو عالم ارواح میں پہلے وعدہ دے کے بھیجا تھا، جب جاؤ گے تو یار میرے کے ذکر بھی سناؤ گے، اور صرف وعدہ نہیں لیا تھا، پکا ٹھکا، آقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، وہ ایک گل تساں سن لئیے تے مان لئیے، قالوا اقررنا، نبی بولے ربا ہم مان لئیے، قالا فشدوا وانا من معکم من الشاہدین، تسی بھی گواہ رہی ہو تے میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں، گل مک جانی چاہیے، پر کیا نہیں، ہن اتوں جتوں کہندے نا سیل پیک، وہ سیل کیڑی لگی، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تم نبیوں میں سے بھی اگر کوئی نبی پھر گیا، میرے محمد سے رشتہ توڑ دیا، میرے یار میرے محمد میرے محبوب سے تعلق توڑ دیا، میرے پاس اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، رب نبیوں کو کہتا ہے جس نے اے نبیوں تم میں سے میرے محمد میرے نبی سے تعلق اور رشتہ توڑ دیا، تعلق اور رشتہ توڑ دیا، منہ پھیر لیا، فاولئکم الفاسقون، میں یہ نہیں دیکھوں گا کون نبی ہے، کون پیغمبر ہے، کون رسول ہے، کون مردے زندہ کرتا ہے، کون ید بینا لیے پھرتا ہے، نہیں، جس نے تم میں سے میرے محبوب محمد سے منہ پھیرا، رشتہ توڑا، میں اسے فاسقوں میں لکھ دوں گا۔ بھائی جان نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے، نبیوں کو، نبیوں کر بھی تمہاری شان نبوت کا رنگ نہیں چمکیں گے جب تک تم میرے محمد سے رشتہ جوڑ کے نہیں رکھو گے۔ او یار میں اور تو کتنے خوش نصیب ہیں، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی کے معاملے میں رب نے نبیوں کو بھی پابند کر کے رکھا ہے۔ نبی جی ہمارے، ہائے ہائے ہائے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، ذرا ایک بار پھر میرا دل ٹھنڈا ہو جاوے گا ذرا، آقا جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی، میرے دوستوں تیرے میرے نبی کی عظمت و شان کیا ہے، میرے تمہارے نبی کا رتبہ مقام و مرتبہ کیا ہے، ذرا سنیے میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ،
میرا محمد اللہ کا رسول ہے، میرا محمد رب کا رسول ہے، محمد رسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس نبوت و شان رسالت پر گواہیاں دینے کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان نبوت اور رسالت پہ گواہیاں دینے کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ یہ بتا دیا اگر کوئی نبی بھی میرے نبی کا ذکر نہ کرے تو میرے یار کا کچھ نہیں جاتا۔ اور یہ جو حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، رب انہیں اپنا یار بناتا ہے، دوست بناتا ہے، اور اللہ ماسٹر گل کو یوں ہی مست رکھے۔ بڑی پیار کا جملہ انہوں نے بولا، اور ذرا وہ بھی سن لیجئے، ذکر علی سے بندہ شیعہ نہیں بنتا، ذکر علی سے بندہ ولی بنتا ہے۔ ڈھیلے بولے ہو۔ اور حضور کی امت کے ولیوں کی جو قیامت والے دن شان ہوگی، ذرا آئیے ذرا طبرانی کی روایت سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عرش کے اس طرف، اب وہ کون سا طرف ہے یہ صحابہ کرام نے وضاحت بیان نہیں کی، تو ہم بھی اس لفظ کو اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ عرش کے اس طرف میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک ٹیلا ہوگا، نور کا ٹیلا ہوگا، اس نور کے ٹیلے پہ نور کے ممبر بچھے ہوں گے، اور اس نور کے ممبروں پہ نوری نوری چہرے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یا ڈھیلے نہیں بولا یار، یہ سامنے اونچا بولو سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اس نور کے ممبروں پہ نوری نوری چہرے لے کے، نوری نوری صورتیں لے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ادھر سے انبیاء آئیں گے اللہ کے عرش کے اس طرف، اور جب نبیوں کی نظریں ان نوری نوری چہروں پہ پڑیں گی تو نبی بھی ان پہ رشک کریں گے۔ ہائے 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 ہائے، نبی بھی ان پہ رشک کریں گے۔ اے رشک کی ہوندہ ہے؟ اے کوئی بندہ ہوئے غریب غربا تے جناب 2 4 5 سالاں بعد آوے تے جناب کروڑ روپے دی انہیں جناب ٹی زیڈ تے ٹی ایکس گڈی کڑھائی ہوئے گھراں آوے تے تک کے بندے کہن یار واہ یار واہ یار واہ، انہوں کہندے نے رشک۔ تے جے بندہ تک کے سڑ جاوے تے انہوں کہندے نے حسد۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ رشک کرتے ہیں، وہ حسد نہیں کرتے ہیں۔ تو انبیاء ان کا یہ رتبہ دیکھ کے رشک کریں گے، اور پھر آواز آئے گی یہ کون نبی ہے، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا تھا۔ توجہ ہے، یہ کون نبی ہیں؟ یہ انبیاء ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ انبیاء نہیں، اب جو زبان آہستہ بولے میں اس کو پھر کیا کہوں، اعلان ہوگا یہ انبیاء نہیں، میرے محمد کی امت کے اولیاء ہیں۔ تو میرا جملہ ذرا پلے باندھو، عام اولیاء کی یہ شان ہوگی تو شہنشاہ ولایت مولا علی کو اس دن کیا رتبہ ہوگا؟ کیونکہ حضور کی امت میں جو بھی ولی بنتا ہے اس کو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ہر ولی کو فیضان ولایت در علی سے ملتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس امت اور پچھلی امتوں میں جتنے بھی ولی بنے ان کو مہریں در علی سے لگتی رہی ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب النواز چشتی اجمیری آپ کے ہاں جب بھی کوئی جاتا آپ اس کو بیعت کرتے، اس کو فرماتے مسجد میں جا کے بیٹھ جا، وہ خواجہ پاک کی مسجد میں بیٹھ جاتا اور اس کے ہاتھ میں وہ تسبیح پکڑاتے اور فرماتے جا 500 بار پڑھ یا علی یا علی یا علی۔ کتنی بار؟ اونچا بولیے، کتنی بار؟ 500 بار پڑھواتے۔ پھر بولو کیا؟ یا علی۔ اور پانی پی لیا نا پاپا تے انہوں منہ چوئی بول رہے ہیں ذرا سبحان اللہ دی آواز تے نالی یا علی دی آواز آواز۔ پھر بولو آواز آوے یا علی۔ اب ذرا میرا جملہ سنو، اور جب میرے نبی کی امت کے ولی ہوتا کون ہے جو حضور سے پیار کرے؟ حضور سے پیار کرے، حضور کے بچوں سے پیار کرے، حضور کے صحابہ سے پیار کرے،
حضور کی آل بیت سے پیار کرے، چنگے چنگے کام کرے، نمازاں پڑھے، نیک نیک کام کرے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں مزار بنے ہوئے ولی کا، اس پہ جا کے جناب چرس، بھنگ بھنگڑا، ناچ کود، ڈم ڈما ڈم ڈم. یہ ظالم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یار جس کا مزار بنے کیا وہ بھی چرسیں پنگے کر کے مزار پہ آیا؟ اس کا مزار اس لیے بنا کہ وہ چرسیں اور پنگے پیتا رہا یا وہ اللہ اللہ کرتا رہا؟ یہ پتہ ہے کہ اس کا مزار اس لیے بنا یہ اللہ سے پیار کرتا رہا، یہ تہجد پڑھتا رہا، یہ نمازیں پڑھتا رہا، یہ روزے رکھتا رہا، یہ اللہ کو راضی کرتا رہا، یہ رسول اللہ سے محبت کرتا رہا. لیکن حیران ہوں پھر کام وہ جا کر کرتے ہیں. چرس کوئی پیتے، کوئی بھنگ پیتا ہے، کوئی وہاں پر ڈم ڈما ڈم، وہ سمجھتا ہے کہ ولی اس سے راضی ہوگا. میں نے ایک دفعہ ایک مزار کے اوپر اس طرح کے بھنگ بھنگڑے کرنے والوں کو ایک میسج دیا تھا. میں نے کہا اگر تیرے گھر کے بوئے پہ آ کے کوئی چرس کا سوٹا لگائے تو کیا کرے گا؟ چونکہ میں جس علاقے سے ہوں، ہمارے علاقے کا کلچر ہے، ہمارے محلے میں سے اگر گاڑی کا گانا لگا کے کوئی گزرے، لوگ ڈرائیور کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں تیری جرت کیوں نہیں ہوئی ہے، تم محلے میں جو گزرنے آ تو گڈی دے گانے کیوں لا کے گزرے ہیں؟ بھائی توجہ سے سننا ہے. اگر محلے میں عورتیں جا رہی ہوں، کوئی ڈرائیور ہارن لگا دے یا وہاں شودی مار دے، اس کا اس روڈ سے داخلہ بند کر دیا جاتا ہے. کہتے تیری جرت کیسی ہوئی، یہاں خواتین جا رہی ہیں، تو گانے لگائے، تو ہارن بجائے، تو شودیاں مارے، تو گاڑی کو ریسیں دے اور اوچھی حرکتیں کرے. اور اگر کسی کے بوئے پہ کوئی جا کے چرس پی لے، کوئی شراب پی لے، بابا وہ اپنے لیے کیا پورے قوم، قبیلے، خاندان، محلے کے لیے بیزتی سمجھتے ہیں کہ یہ جرت کے میں ہوئی. میرے بوئے تے آکے نے چرس پیتی، میرے بوئے تے آکے نے شراب پیتی. میں حیران ہوں تو اور میں تو اپنے بوئے پہ چرس اور شراب برداشت نہیں کر سکتے، خدا کا ولی اپنے بوئے پہ چرس اور شراب کو کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے میرے دروازے پہ، تیرے میرے محلے میں آ کے کوئی ناچ گانا کود پتنگا کرے، اسی انو جناب والا اگے لا کے رکھنے کے نا تیری جرت کے میں ہوئی ہے. تو ایمان سے بتا خدا کا ولی کتنا دکھتا ہوگا. اس لیے ولی اللہ ان ناچ گانوں بھنگ بھنگڑوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا خدا کے ولیوں کو اگر خوش کرنا ہے تو عام میرے نبی نے یہ قانون بتایا، تہادو تہابو، تم تحفے دیا کرو، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مردوں کو بھی کچھ تحفے بھیج دیا کرو. صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ مردے وہ تو قبر میں، ان کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. میرے نبی نے فرمایا ہاں انہیں کچھ چاہیے. حضور کیا ان کو کیا تحفہ دیں؟ میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے نیک دعائیں کرو، یہ ان کو تحفہ ملتا ہے. ان کے لیے دعائیں کرو، یہ انہیں تحفہ ملتا ہے. اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنا دنیا مافیا میں کسی چیز سے بھی خوش نہیں ہوتے. تو میرا جملہ سن، اگر ولی کو خوش کرنا ہے نا تو خوش کرنے سے پہلے کیا کر، گھر میں 2-3 مرتبہ قرآن پڑھ. تو جناب یتیم غریب بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر، ان کو کھانا کھلا اور وہ سارا ثواب اکٹھا کر. اور پھر تو ولی کے مزار پہ جا اور جا کر کے ربا وہ جو میں نے قرآن پڑھا، راستے میں آتے ہوئے میں نے درود پڑھا، میں نے آتے ہوئے کل پڑھا، میں نے آتے ہوئے کلمہ پڑھا، میں نے آتے ہوئے قرآن پڑھا، میں نے آتے ہوئے تیرے نبی پہ سلام پڑھا، میں نے آتے ہوئے نعت پڑھی، میں نے آتے ہوئے علی کی منقبت پڑھی، میں نے آتے ہوئے تیری توحید کا نعرہ لگایا، تیرے نبی کی رسالت کا نعرہ لگایا. یہ سارا ثواب اس ولی کو بخشتا ہوں. ایمان سے بتا بابا کتنا خوش ہوگا یار. چرس کا سوٹا لگاؤ اور اس کا ثواب بخشو. چرس کے سوٹے کا ثواب تو نہیں ہوتا، عذاب ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اب جملہ پھر ذہن میں رکھنا ہے، جملہ پھر ذہن میں رکھنا ہے. اور جب نبی سارے مل کے میرے تیرے نبی کی امت کے ولیوں پہ رشک کریں گے، ایمان سے بتا جب قیامت والے دن میرے نبی کی عزت کا جھنڈا لہرائے گا اس وقت نبی کس طرح رشک کریں گے. نبی جی ہمارے
کہ اللہ محمد عربی کی شان نبوت و رسالت پر گواہیاں دینے کے لیے کافی ہے۔ میں اللہ اپنے نبی کی شان نبوت اور شان رسالت کی گواہیاں دینے کے لیے کافی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ شکر کرو ہمیں رب نے میلادی بنایا، یہ کوئی احسان نہ کرے۔ اور آپ لوگوں کی محبت ہے، حالانکہ میں قاری شاہ صاحب کو کہہ رہا تھا پتہ نہیں تسی کی پڑھ کے فون کیتا ہے تو میں انکار نہیں کر سکا، حالانکہ شاید مشکل تھا میرا آنا، لیکن بہرحال محبت سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ محبت ہے، اہل خانہ کی محبت ہے، یہ جن لوگوں نے اتنا تمام اس علاقے کے دور دراز اس جگہ پہ مست صاحب شہر کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہاں بھی جو حضور کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے اور سمجھا جا سکتا کہ نبی کے عشق پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اس لیے تو دلو رام نے کہا تھا نا کہ ایک مسلم کا تو محمد پہ اجارہ نہیں۔ ہاں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ہم نے خود اپنے مقدر کو سنوارا تو نہیں، اور محتسب حشر میں مانگے تیرے بندوں سے حساب۔ یا رسول اللہ محتسب حشر میں مانگے تیرے بندوں سے حساب، تجھ کو محبوب خدا یہ بھی گوارا پھر میرا خیال ہے میں اسے نو تھوڑا پڑھ لواں تے پھر آواز نہ پڑھن دا اپنا تسی طرح نیڑے ہو تے میرے کنہ چ بول دے رہے ہو نا تے پھر وہ کیا آغاز کس طرح ہے؟ ہو جائے کسی عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، فقط ایک مسلم کا محمد پہ اجارہ، صرف مسلم کا محمد پہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ خود بخود کے تصور سے سنور جاتا ہے، خود بخود ان کے تصور سے سنور جاتا ہے، ہم نے خود مقدر سنوارا تو نہیں، ہم نے خود مقدر کو سنوارا تو نہیں۔ اور محتسب اللہ محتسب حشر میں مانگے تیرے بندوں سے حساب، یہاں بندے سے مراد غلام ہے یا رسول اللہ۔ محتسب حشر میں مانگے تیرے بندوں سے حساب، تجھ کو محبوب خدا یہ بھی گوارا تو نہیں،
میں جو جملہ عرض کر رہا تھا وہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ میں شان نبوت اور رسالت پہ گواہیاں دینے کے لیے میں اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان نبوت پر گواہیاں دیں. جلدی جلدی یار. کہیں کنکروں نے کلمے پڑھے، توجہ ہے، کہیں پتھروں نے کلمے پڑھے، کہیں پہاڑوں نے میرے حضور کی بات مانی، کہیں مٹی نے میرے نبی کا آرڈر سنا، کہیں ہوائیں میرے مصطفیٰ کے آرڈر پہ پابند ہو گئیں، کہیں پانی میرے مصطفیٰ کے آرڈر پہ چلنے لگا، کہیں درخت میرے حضور کی غلامی کرتے نظر آئے، کہیں جانور حضور پہ درود و سلام بھیجتے نظر آئے، کہیں صحرا، دریا، اشجار، احجار، یہ زمین، یہ فلک، یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ فلک، یہ سماس، یہ سمک، یہ ساری چیزیں تیرے میرے نبی کی بات اور آرڈر پہ سر جھکاتی نظر آئی. اے اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں بولوں تو میری زبان تو نہیں کہ میں بول کے اپنے نبی کی شان بیان کروں، یہ پتھر بولیں گے، میں کہوں گا یہ میں بولا ہوں. اور میرا ایک جملہ ذہن میں رکھیے، یادش بخیر ایک حدیث شریف ذہن میں آ گئی. میرے نبی مکرم سید کونین جنگ کے دوران، جنگ ہے، میرے آقا حضور جنگ کے دوران میدان کے اندر ہیں اور میرے نبی نے کنکریاں اٹھائیں. کنکر اٹھا کے اللہ کے نبی نے شاہت الوجوہ کے مارا. بدر کی جنگ کنکر اٹھا کے اللہ کا رسول شاہت الوجوہ کے پھینکتے ہیں. اونچے عریشے سے جب میرے حضور کے وہ پھینکے ہوئے پتھر لگے، امام زرقانی نے لکھا ہے، امام آلوسی نے لکھا ہے، علامہ جامی نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے، علامہ اصفہانی یہ 4 صدی کے محدث ہیں، انہوں نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اور علامہ بہقی بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے. بڑے بڑے اور علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، امام ابن حجر اسقلانی ہیں، امام ابن حجر قسطلانی ہیں، اس کے علاوہ دیگر علماء ہیں جنہوں نے لکھا ہے. دھیان ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی نے وہ جو کنکر پھینکے تو وہ کنکر جنگ میں پھینکے، میدان میں پھینکے، وہ کنکر ایک بھی کسی مسلمان کو نہیں لگا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں یہاں نیچے سے ریت اٹھا کے کہوں راجیاں نہ لگے ہو، ریت نو کی لگے چودھری کون ہے، ملک کون ہے، راجہ کون ہے، وہ جس سمت میں پھینکو گے یہ قانون موجود ہے، جس طرف اس کو ویلاسٹی پاور ملے گی وہ ادھر ہی حرکت کرے گا. لیکن میرے نبی نے شاہت الوجوہ کہہ کر پتھروں کو پھینکا تو وہ سارے کے سارے پتھر کسی نہ کسی کافر کو لگے، لیکن وہ کنکر بن کے نہیں لگے، وہ گولی بن کے لگے. جس کے ناک میں لگتا ناک ٹوٹ گئی، ہڈی پہ لگتا ہڈی ٹوٹ گئی، بازو پہ لگا بازو ٹوٹ گیا، چھاتی پہ لگا چھاتی کو سوراخ کر دیا. جناب وہ گر رہا ہے، وہ گر رہا ہے، شاہت الوجوہ کا ٹک 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 ساروں کو لگ رہا ہے. اب کمال یہ کہ میرے نبی کے صحابہ میں سے ایک بھی اس پتھر کی زد میں نہیں آیا. یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا جنگ کر رہے ہیں تو کافر ادھر ہے اور مسلمان ادھر ہے، تو لگنا ادھر مسلمان کو چاہیے تھا نا، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے گھوم کے آ کے ٹک ہوتی تھی لگتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کافر اس پتھر کو کس نے بتا دیا کہ ان میں محمد کا یار کون ہے اور محمد کا غدار کون ہے؟ کس نے بتایا؟ میں بڑا سوچتا رہا. میرے سیدی مرشدی نے یہاں جس وقت حدیث پڑھی آپ نے فرمایا بیٹا ویسے تو پتھروں کو نہیں پتہ ہوتا ملک کون ہے، راجہ کون ہے، اپنا کون ہے، بگانا کون ہے، پر جب تھوڑی دیر وہ حضور کی مٹھی کی خوشبو محسوس کر لینا اور تھوڑی دیر جب وہ پتھر تھے، وہ ریت تھی، وہ کنکر تھے، زمین کی ریت تھی، زمین کے کنکر تھے، زمین کے ذرے تھے، زمین مٹی پتھر بے جان، کوئی پتہ
پتا نہیں ہے کسی پتھر کو کنکر کو کون اپنا کون بیگانہ، کون غریب کون امیر، کون اپنا کون بیگانہ، کون سجن کون دشمن، لیکن جب نبی کی مٹھی میں آئے، دھیان رکھنا ہے آپ نے، نبی کی مٹھی میں آئے، حضور کی مٹھی کی خوشبو محسوس ہوئی، اپنے بھی پہچان گئے بیگانے بھی پہچان گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے ملا جی، توجہ ہے کہ نہیں، یہ تانے مارتے ہیں او جی بس یہاں تو کلمہ پڑھنے نماز پڑھنے اللہ اللہ کی بات کرنے، کسی کے بارے میں کوئی قاری شاہد صاحب کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہنا جی اپنا لگے رہے وہ انہاں بٹیاں نو ہی کہو نا تسی لگے کیا ہوتے جی لگنا سی تے سارے نو لگو وا او کہندے نے نہیں حضور دی مٹھی دی خوشبو نے سانو غیرت دس چھڈی ہے، اپنے نو چھیڑنا نہیں دشمناں نو چھڈنا کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پتھر کو بھی پتہ لگ گیا نبی والا کون ہے، نبی کا یار جاگو یار، نبی کا اپنا کون ہے اور نبی کا دشمن کون۔ تھوڑا سا رافضیوں پہ نا تھوڑا سا ہو جائے رگڑا، آزر ہو جائے، رافضی میں نے کہا ہے میں نہ اور کسے دا نہیں لیا، کل اگر کسے دا وضو ترٹ جاوے تے سمجھو اے ہی ہے۔ میں نے اسے کہا میں نے کہا سن نسل میں یہ پتھر تھے، نبی کی مٹھی میں آئے، نبی نے پھینکا او پتھرو، تم لگے ابو جہل کو بھی، تم لگے ابو سفیان کو بھی، تم لگے عتبہ شیبہ ربیہ، ہر دشمن کو جا کے تم نے زخمی کیا، ہر دشمن کے سر میں تم وجے، ان پہ اپنی زبان میں آوے نا، ہر دشمن کی ناک تم نے توڑی، ان کے بازوؤں پہ جا کے زخم تم نے لگائے، ان کے سینے کو زخمی تم نے کیا، یہ دوسروں کو کیوں کچھ نہیں کہا؟ تو فوراً گویا پتھر کہتے ہیں جب نبی کی مٹھی میں آئے نبی کے ہو گئے، اور جو نبی کا ہو وہ نبی کے صحابہ سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اے ماشاءاللہ ذرا آواز سبحان اللہ دیا ہوئے ہے۔ تو بس آج کے جلسے سے یہ میسج بھی لے کے جاؤ، جو نبی کا ہو، نبی کا ہو جائے، وہ نبی کے صحابہ سے ٹکراتا نہیں ہے۔ نبی کے یاروں سے ٹکرانا یہ نبی کے غداروں کا کام ہے، یہ نبی کے دشمنوں کا کام ہے، کیونکہ جو نبی والے ہوں وہ نبی کے در کے پتھروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو جب نبی کے در کے پتھروں سے پیار یہ ہمیں ہمارا ایمان سکھاتا ہے، تو بتاؤ ہم سنی نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلنے والے نبی کے یاروں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ ہے چاند محمد ستارے صحابہ، ہے چاند محمد کرم کے امی ہیں، وہ سارے صحابہ کرم کے امی ہیں، وہ سارے صحابہ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اپنے یار کی عظمت و شان نبوت پر گواہیاں دینے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ اب تیرے میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرا تیرا نبی تو نبی ہے، تیری میری نبی کی ماں کی، تیری میری نبی کی والدہ سیدہ آمنہ کی یہ شان میری رب نے بنائی ہے کہ خود تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے نبی کی امی جب پتھروں کے پاس سے گزرتی، درختوں کے پاس سے گزرتی، تو درخت اور پتھر یہ پڑھتے نبی کی ماں آپ پر سلام ہو جائے۔ مجھے بتایا گیا کہ خواتین بھی ہیں،
تو خواتین ذرا یہ زیادہ لمبے چوڑے دلیلیں شلیلیں یہ مسئلے خسلے تو نہیں سمجھ سکتی نا، ان کو ذرا دل کرتا ہے کہ کوئی چنگی جی گل جیڑی اسی دل وچ رکھ کے جائیے تے او اسی بچیاں نوں بھی سنا دے رہیے۔ تو آؤ میرے نبی سے پیار کرنے والی میری عفت ماں ماؤں بہنوں، ذرا سنو سنو، میں شاید ان علاقوں میں یہ حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں، میرا نبی صرف امت کے مردوں سے ہی پیار نہیں کرتا، میرا نبی اپنے ہر غلام ہر غلامہ سے محبت فرماتا ہے۔ اے جڑیاں کڑیاں آ جائیاں بیٹھیو میری او ماں تے پہنوں گل شاید تسی پہلے سنی تھی، آج پھر سنو، آپ لوگ بھی سنیں اور اس کو ذرا اپنے پلے باندھیں تو جنہ دیاں گھراں لیاں نہیں آئیاں تو گھر جا کے سناؤ، انہاں انڈیا دے سٹار پلس دے ڈرامے نہ تکاؤ، او بندیاں نوں گمراہ کر دیاں جے، وہ ڈرامے عورتوں کو خراب کرتے ہیں، اتھے کے دستے نے جے ساس بولے تے اس کا ناک پان، جے نند بولے تے اس تے گلہ پکڑ، وہ یہی تے دسنے نے۔ آؤ میرے نبی نے کیا گھر بنانے کے لیے ترکیب بتائی ہے۔ ایک دل کچھ عورتیں تیرے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، ایک ان میں بڑی خاتون ہے، یا رسول اللہ مجھے مدینے کی عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، کچھ سوال ہے آقا جی، ان سوالوں کا جواب مطلوب ہے، اور یاد رکھو میرا نبی ان کا کرم تھا کہ وہ سوال سن لیتے پھر جواب دیتے، وگرنہ تیرے میرے نبی کی شان تو یہ ہے انہیں آنے سے پہلے پتا ہوتا تھا سائل کیا سوال لے کے آیا ہے۔ اور یہ حجت اللہ العالمین میں موجود ہے، یہ ایک روایت میں ذرا جلدی سے وہ سناؤں، یہ گل کڑیاں لیے تھے ہی رکھنے ہیں تے ذرا واقعہ سنا لینے ہیں۔ نبی پاک کے دو صحابی، ایک انصاری صحابی اور دوسرا سقفی صحابی ہے، میرے نبی کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور حجۃ الوداع کے موقع پر قیام عرفات کیے ہوئے تھے، دو صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم نے کچھ سوال کرنے تھے اس لیے آپ کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کا نبی ہم سوال کرنے آئے ہیں، جواب مطلوب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے یارو تم سوال کرو میں جواب دوں، یہ بھی ایک صورت ہے، اور سوال جو لے کے آئے ہو سوال بھی میں کروں جواب بھی میں دوں، یہ بھی ایک صورت ہے، بتاؤ کیا کروں؟ میرے نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سوال کریں آپ جواب دیں پھر بھی کرم نوازی، لیکن حضور اگر سوال بھی آپ کریں جواب بھی آپ دے دیں اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا او سقفی صحابی انصاری تیرا یہ سوال تو کرنے آئے کہ نماز پڑھنے کا ثواب کتنے، وضو کا ثواب کتنا ہے؟ یہ ثواب پتہ ہے گرمیوں میں وضو کا ثواب پتہ نہیں لگتا، علاقہ ہوئے ٹھنڈا، کشمیر دے ہوئے نکے لگی ہوئے برف لگی ہوئے بارش پانی ہوئے ٹھنڈا ہیں وہ تو ہوئے اللہ اکبر ہاں حی علی الصلاۃ ہون کے نہ آگ نہ گیس کچھ بھی نہیں، تے پھر بندہ نفس آکے یار ٹھنڈا پانی ٹھر جاواں گا، پر عشق آکے او جا جہنم جے ٹھر جانا تا ٹھر جا، میرے رب نے مینوں مسجد بلاتا ہے حکم دیتا ہے، او جدوں بندہ ایک بار منہ دھو کے ٹردا ہے وضو کر کے جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا او وضو کردا ہے ہاتھ دھوندا ہے ہاتھاں دے گناہ تلے، منہ دھوندا ہے منہ دے گناہ تلے، ہاں منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ، چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں والے گناہ، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ سارے، حتیٰ کہ جب وہ جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس جملے کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وضو کا ثواب کتنا ہے، نماز پڑھوں گا سجدے کا ثواب کتنا ہے، قیام کا ثواب کتنا ہے، رکوع کا ثواب؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی تو یہ سوال لے کے آئے تو سن تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب، جلدی یہ تیرا سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اور دوسرے صحابی سے فرمایا معلوم ہے تو کیا پوچھنے آیا؟ آقا بتائیں۔ فرمایا تو پوچھنے آئے کہ اگر میں احرام باندھ کے میں طواف کروں کعبے کا ثواب کتنا ملے گا، کنکر ماروں ثواب کتنا ملے گا، وقوف عرفہ کروں ثواب کتنا ملے گا، مزدلفہ میں رات گزاروں
ثواب کتنا ملے گا؟ مینا کے اندر ہوں، ثواب کتنا ملے گا؟ میں بال بڑھواؤں، ثواب کتنا ملے گا؟ قربانی کروں، ثواب کتنا ملے گا؟ میرے نبی نے ایک ایک سوال خود کیا، جواب بھی دے دیا۔ اب صحابی رسول جس وقت انہوں نے یہ سنا، یہ عرض نہیں کی کہ آقا جی یہ غیب تو اللہ جانتا ہے۔ جب نبی کے علم غیب کی بات کرو، منکر مخلوق کہتی ہے ہمارے توحید کے عقیدے پہ بڑا ضبط پڑ گئے، ہمارے عقیدے توحید جو نہ گڑبڑ کر گئے۔ نبی کے صحابہ نے بتا دیا، نبی کے علم غیب کو سن کے مومن کا عقیدہ گڑبڑ نہیں کرتا، مومن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو عورت آئی، کہنے لگی آقا جی میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ ہاں پوچھ۔ حاضر ہو سارے؟ یا رسول اللہ میں نے یہ پوچھنا تھا، مرد بھی آپ کے امتی، ہم عورتیں بھی آپ کی امتی، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ جلدی جلدی آقا جی کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، سارے کام وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ سے محبت وہ بھی کرتے ہیں، ہم عورتیں بھی کرتی ہیں حضور، لیکن کچھ کاموں میں آپ نے مردوں کو پریورٹی دی ہے۔ کہا وہ کیا؟ اہمیت دی ہے حضور آپ نے مردوں کو، وہ کیا؟ آقا جی عورتوں کو کہا گیا تم گھروں میں بچے پالو، مردوں کے لیے حکم ہے تم جاؤ سرحدوں پہ جہاد کرو۔ اب عورت گھر میں بچے پالے گی، اس ثواب جہاد سے تو محروم رہے گی۔ پھر آپ نے عورتوں کے لیے یہ پابندی لگائی ہے کہ حج عمرہ تب کر سکتی ہیں جب خامند ساتھ ہو۔ اب دل کرے عورت کا میں عمرہ کروں، شور نہ جائے، عورت کیسے عمرہ کرے؟ ثواب سے معروم رہے گی، آقا جہاد کے ثواب سے معروم رہے گی۔ مردوں کو آپ نے لگایا کمانے پہ، ہمیں لگایا گھر میں پکا کے دینے پہ، بچے پالنے پہ۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں، مردوں کا دل کرتا ہے خدا کی راہ میں صدقے کرتے ہیں، کوئی کتنا دل کرے دے دیتا ہے۔ ساڑھے کول پیسے ہوندے کوئی نہیں، اسی دیواں کے۔ بھائی سوال سمجھ آ گئے؟ آقا جی ہم صدقہ کہاں سے کریں، ہم عمرے کہاں سے کریں، ہم جہاد کیسے کریں؟ ہون جیڑا بندہ سنے دے کڑیاں جڑیاں میریاں پہنا سنو نا تے انشاءاللہ گھر جاسو تے کم از کم نو تے ساس تے انہاں دے تے اے پرجائی تے انہاں دے کول تے مکسن ہی مکسن جے بندے دی بچی کوئی سن دی ہوئی تے تاں ہاں تو جی کوئی نہیں سن رہی تھے میں کی کرا۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا او مدینے کی عورتوں کی نمائندہ جا جا کے مدینے کی عورتوں سے کہہ دے کہ اللہ نے تمہیں بھی معروم نہیں رکھا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا او مدینے کی عورتوں، تم میں سے جو عورت اپنے گھر کے کام کرے، اپنے بچوں کو پالے، گھر میں کھانا پکا کے دے، شوہر کا گھر سنبھالے، وہ جو گھر کا کام کرے گی جتنا ثواب مجاہد کو میدان جہاد کا ملتا ہے اسے گھر کے کام کاج کا دیا جائے گا۔ دسو میں تانوں اگے بھی شاید دسیے گل، اگر یہ حدیثیں ہم اپنی ماں بہنوں کو سنائیں تو کریں تو رولے لگڑائیاں ہوں۔ آج اسے تے کول ہوندے ناندانی ہے اے پاوی آنی آج راتی کپڑے میں تو پانڈے میں تو تیون تو آٹا میں گداؤں تو خاص میں پھیرے ہوں تو پھیر، اسی پہ تو لڑائی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میدان جہاد میں جو مجاہد کو ثواب ملتا ہے، عورت گھر میں اپنے شوہر کی اطاعت میں جو گھر کا کام کاج کرتی ہے، کپڑے دھوئے، بچے کو پالے، حتیٰ کہ فرمایا عورت بچے کو دودھ پلائے، ہر قطرے کے بدلے اللہ ہے کہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لو جناب کار سے مطلب کہ لیکن بشرطے کہ محتسباً کڑی نمازہ نہ چھوڑے، اے نہیں کہ بس کار دے جناب چاڑوں سے لگے روتے نمازاں چھوڑ جان، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب جو ایکسٹرا کمائی کی بات ہو رہی ہے نا کہ مجاہد میدان جہاد میں جا کر کتنا ثواب کماتے ہیں، معلوم ہے کتنا؟ حضور نے فرمایا جتنی دیر میں اونٹنی کے تھنوں سے دودھ دھوا جائے اتنی دیر جو بندہ میدان جہاد میں خدا کی راہ میں میدان جہاد میں کھڑو، اتنی دیر اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو حدیث صحیح ہے۔
اب ایمان سے بتائیے کہ جو عورت گھر کے کام کاج کرتی ہے، بچے پالے، بچے سنبھالے، اور مریم آؤ پہنو کہا کپڑا ایویں کہا ہے، لیکن اگر اے سوچ کے کہ میرا شور دے بچے پل جان، میرا شور مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کام کرو گے ثواب میدان جہاد کا ملے گا۔ اگلا سوال ہے یا رسول اللہ اے جڑیاں کول پیسے ہوندے تے جا کے جناب اللہ دی راہ وچ دیندے یا اسی ہاڈے کول پیسے ہی کوئی نہیں، اسی کیا کریے؟ میرے نبی نے فرمایا جس ویلے تسی سنو نا، اے ادھر جس وقت تم سنو نا کہ یہ تمہارے شور نے خدا کی راہ میں صدقہ کیا ہے، دل تنگ نہیں کرنا، تم نے دل تنگ نہیں کرنا، بلکہ جب سنو کہ شوہر نے اللہ کی راہ میں یہ خرچہ اور صدقہ کیا، تم یہ سن کے خوش ہو جاؤ، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو بس میرے دوستوں میں پھر آ رہا ہوں اپنے نبی کی عظمت و شان کی طرف۔ میرے نبی کی عظمت شان میرے رب نے پتھروں سے بھی کہلوائی ہے، جانوروں سے بھی کہلوائی ہے۔ میرے تیرے نبی مکرم سید کنین کی بارگاہ میں ایک دن ایک اونٹ آیا، جلدی ایک اونٹ آیا میرے نبی کی بارگاہ میں۔ اس اونٹ نے آ کر بڑ اپنی بولی میں کچھ عرض کیا، میرے نبی مکرم نے فرمایا اس میرے صحابہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے آئے، یا رسول اللہ آقا یہ میرا اونٹ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس نے تیرے خلاف کمپلین کی ہے، تیرے خلاف اس نے شکایت کی ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے یار اس نے میری بارگاہ میں یہ شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ آقا حضور میں نے جوانی سے لے کے آج تک اس کے بچوں کے لیے میں نے پانی دھوئیں گے، میں نے وزن اٹھائے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے یہ مجھ پہ لاد کے لاتا رہا، میرے ذریعے اس کی اولاد پلتی رہی، حضور میں نے اس کی نوکری کی، میں نے اس کی خدمت کی، میں نے اس کی اولاد کو پالا۔ اب رات کو یہ اور اس کی بیوی آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے، اسے ذبح کر لیا جائے۔ آقا آپ بتائیے کیا یہ احسان کا بدلہ احسان ہے؟ یہ نیکی کا بدلہ کیسا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں سے ابھی بول تو کیا کہتا ہے؟ عرض کی آقا یہ سچ کہتا ہے، ہوا ایسے ہی ہے، لیکن حضور جب یہ آپ کی خدمت میں آ گیا تو میں اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی سب کی؟ یا رسول اللہ یہ اونٹ آج کے بعد آپ کے حوالے، جو مرضی اس کے ساتھ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے گفٹ ہو گیا جی، آپ کو گفٹ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اونٹ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے، اے ذرا جاگے ہو، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ صحابی فرماتے اس اونٹ نے پھر منہ پر کیا، زور زور کی آوازیں نکالنے لگا، یا رسول اللہ اب کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پہلے تو میرا کلمہ پڑھا ہے، آہا سبحان اللہ کی آواز ہے، پہلے تو اس نے میرا کلمہ پڑھائے، اس نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، آخری اور سچے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے دعا دی ہے، اے ہون ذرا سارے کان کھول کے، اس نے مجھے دعا دی ہے۔ یا رسول اللہ اس نے کیا دعا دی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس نے مجھے یہ دعا دی ہے، اے اللہ قیامت والے دل اپنے نبی کی امت کی مغفرت فرمانا۔ پہلی بات یہ اس اونٹ کی زبان سے اللہ نے گواہیاں دلوائیں اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس نے حضور کو کیا کیا؟ دعا دی۔ تو دعا حضور کی امت نے اس کو آزاد کیا تھا، امتی نے تو رگڑا چاڑا۔ او بھائی صاحب یہ رسول امتی ہیں نا،
انہوں نے تو اس کو جناب رگڑا دے دینا تھا اگلے دن اگر یہ شکایت لے کے نہ آتا. ویسے آپس کی بات ہے, دھیان ہے, وہ دھیان ہے کہ نہیں؟ آج سارے کہتے ہیں اگر کوئی مشکل پڑ جائے اللہ کے بوئے پہ جاؤ, اگر نبی کے بوئے پہ جاؤ گے تو یہ سنیوں کا مسلک ہو جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ایک دن ایک مولا صاحب سے پوچھا تھا, میں نے کہا مولوی صاحب اس اونٹ نے کس مدرسے میں پڑھا ہوا تھا؟ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے. آج اگر کوئی مشکل میں ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ مدد کریں, یا حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ جا کے کوئی عرف شکایت لے آئے, حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر دے, تو یہ منکر کمپنی کہتی ہے توبہ توبہ توبہ, یہ تو شرک ہو گیا, استغاثہ اللہ سے کرنا چاہیے, نبی کے بعد مشکل میں اللہ کو بتا. یہ مشکل ہے جا رہے ہیں, اس کو ذبح کیا جانے لگا اس اونٹ کو. تو اب اس کو چاہیے کیا تھا؟ اس کو چاہیے تھا کہ یہ کہتا اللہ جی حضور کی بارگاہ میں آیا, حضور کی بارگاہ میں. اگر آج کوئی حضور کی مدد طلب کرے تو آسانی سے کہتے ہیں یہ بریلویوں کا مکتبہ فکر ہے, یہ سنیوں کا مکتبہ فکر ہے, یہ گولڑے کے پیر کا مکتبہ فکر ہے, یہ فلاں اگار کے ماننے والوں کا مکتبہ فکر ہے, یہ گلار والوں کا مکتبہ فکر ہے, یہ فلاں بابے کے ماننے والوں کا مکتبہ فکر ہے. اس مدرسے نے ان کو سکھایا, ان کے پیر نے ان کو سکھایا, ان کے مفتی نے ان کو سکھایا, ان کے قاری نے ان کو سکھایا. میں سوال پوچھتا ہوں, اس اونٹ کو کس نے سکھایا کہ تیری جان خطرے میں حضور کے پاس جا, مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں جملہ کہوں گا آپ کو مزہ آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس اونٹ کو حضور نے آزاد کیا تھا کہ امتی نے؟ حضور نے. تو دعا کس کو دی؟ امتی کو. ہے سادیا آزاد تینو حضور کی تاتے تو دعا حضور نو دے, یا اللہ نبی پاک دے درجے بلند فرما, یا اللہ حضور کے درجات کو یہ کر, حضور کو یہ. تو کہتا ہے یا اللہ حضور دی امت نو بخش. میں بڑا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے یہ, اور اس میں بڑی عجیب و غریب جگہ پر ہم پہنچ گئے, اور عجیب و غریب سوچیں ذہن میں خیال ہے, یار عجیب بات ہے, آزاد حضور کر رہے ہیں, دعائیں امت کو دے رہی ہے. اور آزاد حضور نے کیا, دعا ہمیں دے دی, یا اللہ امت کو بخشن کی. میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر سید زین الدین شاہ صاحب آپ نے فرمایا بیٹا اگر ویسے اونٹ ہوتا تو اونٹ اونج لمے ہوندے نے تے عقل گڈیاں وچ ہی ہونی ہے. نہیں گال نہیں سمجھ آئی یار. اونٹ اونج اونٹ ہی ہوندے نے, کیا آندے نے فلانے تو لمبا اونٹ ہے, مطلب یہ کہ یہ ویسے بھی اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا. اب اونٹ اونٹ تھا, اسے کیسے اس نے یہ بات کہی کہ بھئی حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آیا, پتہ لگا کہ بھئی مرنے لگا ہوں, حضور کے پاس جاؤ بچ جاؤں گا. اور پھر جب دعا دی تو حضور کو نہیں دی, حضور کی امت کو دی, حالانکہ موقع تھا حضور کو دعا دیتا. میرے استاد گرامی نے فرمایا بیٹا یہ تھا کس کا؟ اور نہیں سمجھ آئی, اب یہ تھا کس کا؟ ہم نے عرض کی حضور یہ صحابی رسول کا تھا. فرمایا چونکہ صحابی کے گھر میں اٹھتا بیٹھتا تھا نا, صحابی کے سامنے پلتا تھا نا, اس نے اور کچھ سیکھا نہ سیکھا, اتنا صحابی کے بوئے پہ سیکھ گیا. اگر مشکل پڑے حال نبی کے در پہ ہوتی ہے. اور ایک بات اور سیکھ گیا, وہ کیا؟ اس نے صحابی کے کھائے تھے نا, گھر کا پانی پیا تھا نا, صحابی کی نوکری کی تھی نا, صحابی کے بوئے پہ پلا تھا نا, صحابی کی چوکر پہ رہا تھا نا, صحابی کی سواری اس نے اٹھائی تھی نا, صحابہ کی اولاد پالی تھی نا. تو صحابہ سے سیکھ گیا کہ اگر نبی کو خوش کرنا وہ اتنا اپنی دعا سے خوش نہیں ہوتے جتنا امتی کی دعا سے خوش ہوتے ہیں. تو حضور خوش ہوتے ہیں امتی بخشا جائے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تے جے رب اونٹھا نو سمجھا دیتا کہ میرے یار نو خوش کرنا ہوئے ایدی امت نو دعا دے. اور جڑا ہولیاں بولے تے پھر میں وہ دے واسطے کے بولا یار. اور یہ کس نے اس اونٹ کو ذہن میں ڈالا؟ بولو کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا نا. تو جب رب اونٹوں کو سکھا رہا ہے کہ یار کو خوش کرنا ہے تو امت کی بخشش کی دعا کر. ایمان سے بتا جب اس نے یار کو خوش کرنا ہوگا ہمیں جہنم میں ڈالے گا.
جب اس نے حبیب کو خوش کرنا ہوگا وہ ہمیں جہنم میں ڈال کے خوش کرے گا؟ نا یوتی کا رب کا فتردا، میرا رب فرماتا ہے میرا یار تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی ایک دن آئے حضور کی بارگاہ میں، آقا جی ویسے اللہ کہتے ہیں میں آپ کو راضی کروں گا، آپ کب راضی ہوں گے اور کب راضی نہیں ہوں گے؟ وہ جو انہوں نے مہر علی شاہ صاحب کی بات کی نا، کیا یوتی کر رب کا داست اساں فتر داسی پوری آس اساں رب کرے سی پاس اساں وشبات شفا صحیح پڑھیاں۔ ہاں حضور اسیں پڑھے ہویا ہے کہ رب نے تانوں خوش کرن واسطے کرنا کیوے، آخری میرے جملے رب نے تانوں خوش کرن واسطے کرنا کیوے سانوں پتہ ہے۔ حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں میں آپ کو راضی کروں گا، آپ کو خوش کروں گا، آپ کیسے خوش ہوں گے؟ فرمایا اے علی اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے حبیب تو راضی ہے؟ میں کہوں گا میں راضی کوئی نہیں۔ پھر رب مجھ سے پوچھے گا حبیب کب راضی ہوگا؟ تو میں اس کو کہہ دوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی باہر ہے جنت سے میں راضی کوئی نہیں۔ ہائے 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 اے تلیاں بولے ہو نا یار، ہیں جیسے نہیں نا، میں رب سے کہہ دوں گا ربا میں راضی نہیں ہوں۔ آقا کب راضی ہوں گے؟ فرمایا میں عرض کروں گا مالک مجھے خوش کرنا ہے میری ساری امت کو جنت دا۔ آقا فرماتے ہیں کہ رب کہے گا حبیب من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اے میرے یار میرا اعلان ہو گیا جس نے کلمہ تیرا پڑھا ہوا ہے وہ باہر نہیں رہے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تے او جنتاں دین والا نبی، اس واسطے وہ سائم چشتی کی جو میں نے بات کہی ہے نا، اس چبل نہیں ماری، اس نے یہی کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے تو بھی سائم عجیب انسان اور روز محشر سے ہے ہراساں۔ ایک کئی کا سانو ڈرا رہے ہیں بھائی وہ قبر میں کیڑے کھائیں گے سب کھائیں گے۔ میں آکھیا بندے دے پترو پٹھے کام کر سوٹا کیڑے ہی کوئے جو بڑسان نا نبی دی بغض تسی دسو تے کیڑے ہی کھاسن نا۔ اور قبر دنیا میں تم نبی کی آل کا ادب نہیں کرو گے، قبر وچ ٹھوئیاں ہی کھانا ہے نا۔ تے گال سنو جڑیاں زبانہ تے حضور دی محبت تے ترانے انہوں تے ٹھوئیاں ڈنگ نہیں مارنا، تے فرشتیاں پیار دینے نے۔ گال میری سمجھ آئیے؟ تے بندہ چنگے کام کر کے قبران جو لینا کم از کم، اور چلو جی عمل کو نہیں کیتے پر آقا توڑے نال غداری بھی کوئی نہیں کی، کم از کم بندہ اے آکھن جو گاتے ہوئے نا، اور چلو عمل کسے کماں دینا صحیح ہو، نمازہ روزیاں پکے نہ صحیح یار، تے کم از کم بندہ حضور نال تے اتنا سچا ہوئے نا، آکھے آقا جی میں اور تے کام نیک کوئی نہیں کیتے پر حضور میں توڑے نال بھی بے وفائی کر۔ آپ کے ساتھ بھی میں نے بے وفائی تو کبھی نہیں کیے۔ حضور کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت پہ پیرا دیا جائے، حضور کی وفا کا تقاضا یہ مرزائیوں کو کافر کہا جائے، مرزائیوں کو کافر سمجھا جائے، مرزائیوں پہ لعنت کی جائے، مرزائیوں کو دشمن رکھا جائے۔ جتنا سور سے نفرت کرتے ہو اس سے زیادہ مرزائی سے نفرت ضروری ہے، جتنا خنزیر سے نفرت کرتے ہو اس سے زیادہ منکر بد مذہب سے نفرت ضروری ہے، کیونکہ خنزیر صرف ناپاک ہے اور مرزائی ہمارے نبی کا گستاخ ہے، مرزائی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ لہذا نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت۔ ہاں اجڑا ٹہلیاں بولے اللہ اس تے مرزائیاں تے لعنت، انہاں کافراں کمینیاں کانیاں تے لعنت۔ ہاں لوٹے ہوندے ہی لیٹرینا چن بھائی جی تسی انہاں نو محفل چ کیوں لے کے آ رہے؟ میں توڑے تے صدقے جاواں حضور دی پاک محفل ہے، لوٹیاں دا ایتھا کوئی کام نہیں، لوٹے لیٹرینا وچ ہونے تو انہاں لیٹرینا جو کئی چھوڑ دو۔ الحمدللہ حضور دے عاشق حضور دی محفل چ لوٹیاں نو نہیں، حضور دے غلاماں دیاں گلاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک اب سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تے ذرا نعرہ لگے 5 وقت دی نماز لاز۔ اچھا بالکل نماز کا وقت اینڈ ہو گیا تو آپ ابھی میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کوئی دوسرا کام نہیں ہے، پہلے نمبر پہ نماز، باقی کام آپ بعد میں کریں، ٹائم شریف بالکل۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا نسألک العفو والعافیہ آتنا من لدنک رحمتا کاملتا طیبتا کما فی علمک وانشر علینا من خزائن رحمتک یا وہاب یا وہاب انک علی کل شیء قدیر۔ الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سادات کے ہوتے ہوئے میں پروردگار ہمارے رزق میں جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس گھر پہ اس محفل کے منعقدین پہ انعقاد کرنے والوں پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دام درم قدم سخن اس محفل میں حصہ لیا ان پہ فضل فرما۔ جو گھروں میں بیٹھی میری مائیں بہنیں محبت سے تیرے نبی کا ذکر سن رہی ہیں، یا اللہ ہر ماں کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ ہر ماں کو اپنی اولاد کی طرف سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے علاقے پہ اس میلاد کا صدقہ اپنا خاص فضل فرما، اور ہم جئیں تو حضور کی محبت میں ہمیں موت اپنے محبوب کی غلامی میں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائی شاہد صاحب اور جناب محترم قاری مخصوص صاحب ان کی پوری ٹیم یا اللہ پاک ان سب پہ اپنا فضل فرما۔ ہمارے قبلہ سید تصدق حسین شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب، یہ لوگ بے لوث ہو کر تیرے محبوب کی محبتوں کو اس خیرات کو بانٹ رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو دن دگنا رات چگنا ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ہم جو مانگ سکے وہ ہماری زبان ہے، اب تو ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ بچوں کو حضور کی محبت کا جذبہ عطا فرما، جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو کلمے پہ موت نصیب فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول برحمتک یا ارحم الراحمین۔